بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسمہ منطق کی تعریف کرتے ہیں کہ منطق وہ اعلیٰ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ اور اعلیٰ کی تعریف کی کہ اعلیٰ فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جو فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ آرا نجار کے لیے۔ اب آرا جو ہے اعلیٰ ہے اس لیے کہ یہ نجار اور لکڑی کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جو نجار کے اثر کو لکڑی تک پہنچاتا ہے۔ ورسمہ منطق کی تعریف کی منطق ایسا اعلیٰ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ اعلیٰ کی تعریف کی کہ اعلیٰ فاعل و منفعل کے درمیان وہ واسطہ ہوتا ہے جو فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ آرا نجار کے لیے۔ اب آرا جو ہے وہ اعلیٰ ہے کیونکہ یہ نجار اور لکڑی کے درمیان اعلیٰ ہے جو نجار کے اثر کو لکڑی تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ ورسمہ اور انہوں نے منطق کی تعریف کی بأنہ کہ وہ ایسا اعلیٰ قانونیہ ہے کہ تعصم بچاتا ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے۔ پس اعلیٰ وہ واسطہ ہے فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان فی وصول اس کے اثر کو اس تک پہنچانے میں، کل منشار جیسا کہ آرا نجار بڑھئی کے لیے۔ فإنہ اس لیے کہ وہ واسطہ ہے اس کے اور لکڑی کے درمیان فی وصول اثر ہی الیہ اس کے اثر کو اس تک پہنچانے میں۔ فالقید الاخیر اعلیٰ کی تعریف میں تین لفظ ہیں، واسطہ، فاعل و منفعل اور فی وصول اثر ہی الیہ۔ فالقید الاخیر سے فی وصول اثر ہی الیہ کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مقصود علت متوسطہ کو خارج کرنا ہے، کیونکہ علت متوسطہ بھی فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ ہوتی ہے لیکن وصول اثر میں واسطہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر دو دعوے ہو گئے، علت متوسطہ واسطہ ہوتی ہے اور نمبر دو علت متوسطہ وصول اثر میں واسطہ نہیں ہوتی۔ اس علت یہاں سے پہلے دعویٰ کی دلیل ہے کہ علت متوسطہ واسطہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ضابطہ ہے شے کی علت اس شے کی علت ہوتی ہے واسطہ کے ساتھ۔ مثلا آ علت ہو با کی اور با علت ہو جا کی تو آ بھی جا کی علت ہوگی لیکن با کے واسطہ سے، تو با یہاں پر علت متوسطہ ہے۔ اعلیٰ کی تعریف میں تین لفظ ہیں، واسطہ، فاعل و منفعل اور فی وصول اثر ہی الیہ۔ تو فالقید الاخیر سے فی وصول اثر ہی الیہ کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مقصود علت متوسطہ کو خارج کرنا ہے، کیونکہ علت متوسطہ بھی فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ ہوتی ہے لیکن وصول اثر میں واسطہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر دو دعوے ہیں، نمبر ایک علت متوسطہ واسطہ ہوتی ہے اور نمبر دو وصول اثر میں واسطہ نہیں ہوتی۔ اس علت پہلے دعویٰ کی دلیل ہے کہ علت متوسطہ واسطہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ضابطہ ہے شے کی علت اس شے کی علت ہوتی ہے واسطے کے ساتھ۔ مثلا آ علت ہے با کی، با علت ہے جا کی تو آ جا کی علت ہوگی لیکن با کے واسطہ کے ساتھ، تو با علت متوسطہ ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ فالقید الاخیر پس اخیری قید لاخراج العلت المتوسطہ علت متوسطہ کو خارج کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ واسطہ ہے اس کے فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان، اس لیے کہ شے کی علت لذالک شے اسی شے کی علت ہوتی ہے واسطہ کے ساتھ۔ فإن آ اس لیے کہ آ جب علت ہو با کی اور با علت ہو جا کی، فکانا تو آ علت ہوگی جا کی اور لیکن با کے واسطہ کے ساتھ۔ الا انہا دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ علت متوسطہ وصول اثر میں واسطہ اس لیے نہیں ہے کہ علت بعیدہ کا اثر تو معلول تک ہی نہیں پہنچتا جائے کہ اثر پہنچانے کے لیے کسی چیز کا واسطہ ہو۔ معلول تک تو اثر علت متوسطہ کا پہنچتا ہے کیونکہ وہ اثر علت متوسطہ سے صادر ہوتا ہے اور علت متوسطہ علت بعیدہ سے صادر ہوتی ہے۔ دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ علت متوسطہ وصول اثر میں واسطہ نہیں، حاصل یہ کہ علت بعیدہ کا اثر تو معلول تک پہنچتا ہی نہیں ہے جائے کہ اثر پہنچانے میں کسی اور چیز کا واسطہ ہو۔ معلول تک علت متوسطہ کا اثر پہنچتا ہے کیونکہ وہ اثر علت متوسطہ سے صادر ہوتا ہے اور علت متوسطہ علت بعیدہ سے صادر ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ الا انہا مگر یہ کہ وہ واسطہ نہیں ہے، وہ علت متوسطہ واسطہ نہیں ہے بینہما ان دونوں کے درمیان فی وصول علت بعیدہ کے معلول تک اثر کو پہنچانے میں، لأنہ اس لیے کہ علت بعیدہ کا اثر نہیں پہنچتا معلول تک، فضلاً جائے کہ ان یتوسط فی ذالک درمیان میں آئے اس سلسلے میں شیء آخر کوئی اور چیز، وانما نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس تک پہنچنے والا معلول تک پہنچنے والا اثر العلت المتوسطہ علت متوسطہ کا اثر ہے، لأنہ الصادر منہا کیونکہ وہ اثر صادر ہونے والا ہے اس علت متوسطہ سے، وہی اور وہ علت متوسطہ من البعیدہ صادر ہونے والی ہے علت بعیدہ سے۔